ایک سوال ہے اور بار بار ایسے سوال آتے رہتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ اس کا جواب میں دے دوں. اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کے متعلق. ڈاکٹر اسرار احمد جو آج کل پیس ٹی وی میں آتے ہیں، یہ شخص کون ہے؟ اس شخص کا منہج اور عقیدہ کیا ہے؟ پہلے میں زیادہ نہیں جانتا تھا اور میں خاموشی اختیار کرتا تھا کہ میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، کیونکہ جتنے میں نے ان کے درست سنے تھے تو ان میں قرآن و سنت کی بات ہوتی تھی، تو اس میں کوئی بدعت ایسی بات میں نے خود اپنے کانوں سے نہیں سنی تھی. لیکن ساتھیوں کے زیادہ سوال ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص حق پر ہے تو اس کو توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی باطل ہے، کسی باطل پر ہے تو مجھے آگاہ ضرور فرما. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے الحمدللہ کہ کچھ ریکارڈنگز مجھے ملی ہیں جن سے مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص صوفی ہے، اشعری ہے، ماتریدی ہے اور وحدت الوجود کا قائل ہے، اور ابن عربی کو شیخ اکبر کا لقب دیتا ہے اور ابن عربی کو شیخ اکبر مانتا ہے. اب چند باتیں ان کی جو تقریر ہے ان سے میں بیان کرتا ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں میں. نمبر 1، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچائی پہ ہے، بلندی پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى یعنی اللہ تعالیٰ تخت حکومت پر متمکن ہے. تخت حکومت پر، یہ عرش کی تأویل ہے، باطل تأویل ہے. عرش یعنی تخت حکومت پر متمکن ہے، یعنی حقیقتاً عرش پر مستوی نہیں ہے. اور یہ اشاعرہ معتزلہ سب نے یہ تأویل بیان کی ہے. جو مؤولین ہیں، جو صفات کے منکرین ہیں، انہوں نے اسی تأویل سے، مختلف تأویلات ہیں ان کی، کہ الرحمن عرش پر مستوی نہیں، حقیقت مستوی نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ علامہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ مجسم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہے، اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جہت میں آ گئے، ایک سمت میں آ گئے. اور جو علامہ ابن تیمیہ ہیں وہ جہت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی سمت، کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں موجود ہے جو اوپر کی طرف ہے، اور مجسم بھی ہیں. اور یہ ان کی بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا الرحمن علی العرش استوى، تو جنہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا، عربی زبان کو سمجھنے والے، ان کو پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ کیف استوى، اللہ تعالیٰ سے مستوی تو ہے، کیسے مستوی ہے، یہ ضرورت نہیں پڑی انہیں. اور جب کسی نے امام مالک کی زبان یہ سوال کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ استوا تو معلوم ہے، استوا کسے کہتے ہیں معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس پر ایمان واجب ہے. اور اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا کہ تم بدعتی ہو، نکل جاؤ. اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا، کسی نے کہا. امام مالک نے فرمایا میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے، تم نکل جاؤ. یہاں پر میرے پاس یہ کتاب ہے، شرح عقیدہ طحاویہ، اسلام عقائد کے نام سے شرح عقیدہ طحاویہ. ان کے مصنف جو ہے، عقیدہ طحاویہ کے مصنف ہے ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی. ان کی شرح جو ہے، عقیدہ کی شرح لکھی ہے علامہ ابن ابی العز حنفی نے، اور ان کی وفات سن 792 ہجری میں ہوئی، 792. یہ حنفیوں کے عقیدے کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے احناف کی، بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کی عقیدہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے، صرف حنفیوں کو نہیں. حنفی نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے. جو آج کل کے احناف ہیں اس عقیدے سے دور ہیں، اور اس عقیدے میں دونوں لکھتے ہیں، ابو جعفر طحاوی بھی اور ان کی شرح کرنے والے بھی، کہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف
اور امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے. یعنی میرا اکیلا کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. استواء کے متعلق صفحہ نمبر 299 یہیں سے پڑھ کے سناتا ہوں. میں کیا جواب دوں گا؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، تو میں آپ کے اپنے امام کی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک اس آیت کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں. ٹو 99 میں بھی ہے اور 367 میں بھی. پہلے آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں میں. یہ صفحہ نمبر 367 میں علامہ ابن ابی العز حنفی فرماتے ہیں علو کے اس بات میں سلف صالح سے بہت کچھ منقول ہے. چنانچہ شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری اپنی کتاب الفاروق میں سند مطیع بلخی تک پہنچاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کا قول یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں ہے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. ترجمہ: جبکہ اللہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمانوں پر ہے. پھر سوال ہوا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں ہے. امام صاحب نے فرمایا اس نظریے کا قائل بھی کافر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے آسمان میں ہونے کا انکار کیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعلی علیین میں ہے، اس کا بلندی میں تصور کرتے ہوئے پکارا جاتا ہے، اسفل میں اس کا تصور کرتے ہوئے نہیں پکارا جاتا. اب اگر کچھ اہل علم جو امام ابو حنیفہ کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان کے انکار کا کچھ خیال نہیں کریں گے، جبکہ معتزلہ وغیرہ بھی ان کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اکثر اعتقادی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام مالک، شافعی، احمد کی طرف نسبت کرنے والے لوگ بعض اعتقادات میں ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور ابو یوسف کا واقعہ جب انہوں نے بشر مریسی سے کہا کہ وہ توبہ کریں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر نہیں مانتے ہیں، بہت مشہور ہے. ابن ابی حاتم نے اس کا ذکر کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے وہ کافر ہے. یہ میرا کہنا نہیں ہے، کتاب احناف کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اور ان احناف کا عقیدہ اپنائیں جو راہ راست پر ہے، اور یہ اشعریت اور صوفیت جو ہے اس کو چھوڑ دیں. اور صفحہ نمبر 299 میں علو کے اثبات میں کہ کیا اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے یا نہیں، عرش پر مستوی ہے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے تو امام شیخ اسلام ابن تیمیہ کو مجسم اور یہ کہا کہ جہت اور سمت اللہ تعالیٰ کی قائل ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شیخ اسلام ابن تیمیہ نہیں ہے، یہ آپ کے امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف ہیں، اور محمد حسن شیبانی ہیں، اور ابو جعفر طحاوی ہیں، ابن ابی العز حنفی ہیں. یہ 5 آپ کے معتبر علماء ہیں، 5 معتبر علماء. اب ان کا عقیدہ دیکھیں. چنانچہ ابو مطیع بلخی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ثابت کرتے ہیں، جبکہ ان کے سابقہ کلام سے اس کی نفی ہوتی ہے. کتاب و سنت میں بھی اسی کا کچھ جواز نہیں ہے، اس لیے ہم اس قسم کے قول کی امام ابو حنیفہ کی جانب نسبت صحیح نہیں سمجھتے. امام ابو حنیفہ سے یہ کسی نے قول بیان کیا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے نہ باہر ہے، جہمیہ کا قول جو ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ شروع میں جہمی تھے، تو ان کے شاگرد ابو مطیع بلخی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور امام صاحب سے ثابت ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، عرش پر مستوی ہے اور بلندی پر ہے.
البتہ جو الفاظ شریعت میں استعمال ہوتے ہیں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، جیسے لفظ استوا اور نزول ہے. اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا کی جانب نزول کرتے ہیں تو عرش اللہ سے اوپر ہو جاتا ہے، اللہ عالم کے 2 طبقات میں محصور ہو جاتا ہے، وہ جاہل ہے. اس کا قول اجماع سلف کے مخالف ہے، بلکہ کتاب و سنت کے مخالف ہے. الحمدللہ، یعنی سمت کی بات بھی ختم ہو گئی اور تجسیم کی بات بھی ختم ہو گئی. چنانچہ شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی اپنے استاد ابو منصور، جانتے کون ابو عثمان صابونی کو جانتا ہے؟ یہ وہ سرساہی کے وہ عالم ہیں جنہوں نے عقیدے پر کتاب لکھی، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کی کوئی عقیدے کی کتاب نہیں ہے، حدیث تو آج کل کی صدی کے لوگ ہیں، یہ وہابی ہیں. ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی، 449، یعنی 5ویں صدی میں. انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدت اہل الحدیث. حدیث کا عقیدہ کیا ہے. کتاب آج بھی موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے کتاب. نا انگلش میں بھی ہو ٹرانسلیشن، جی انگلش میں بھی ہو. اب اس کتاب سے نقل کرتے ہیں یہاں پہ. چنانچہ شیخ اسلام ابو عثمان صابونی اپنے استاد منصور سے اللہ تعالیٰ کے نزول کی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، میں امام ابو حنیفہ سے نزول کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے فرمایا نزول کرتا ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے. اور آج ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ان حدیثوں کا کیا عقیدہ ہے جس کو آپ صبح وہابی کہتے ہو؟ کیونکہ یہ تو عقیدہ میرے آپ کے امام کا عقیدہ ہے. تو پھر آپ کا امام ابو حنیفہ بھی وہابی ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. بس جس شخص نے علو کی نفی کی، اب آگے فرماتے ہیں، بس جس شخص نے علو کی نفی میں توقف اختیار کیا، توقف یعنی پتہ نہیں اوپر ہی نہیں، متوقف ہوں میں، دراصل اس کو کتاب و سنت اور اقوال سلف کی معرفت نہیں. یہ وجہ کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ مباین ہے، نہ الگ ہے، نہ عالم میں داخل ہے، نہ عالم سے خارج ہے. وہ اللہ کو عدم اور امتناع کی صفت کے ساتھ موصوف کرتے ہیں، لیکن جن صفات کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ موصوف نہیں کیا، مثلا اس کے علو ہونے اور عرش پر مستوی ہونے کے اوصاف وغیرہ. بعض نے کہا کہ ہر موجود میں حلول ہے، ہر موجود میں حلول ہے. بعض نے اس کو ہر موجود کا وجود قرار دیا. تعالی اللہ عما یقول الظالمون والجاحدون علوا کبیرا. اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی. وحدت الوجود کا بھی رد ہے، وحدت الحلول کا بھی رد ہے، اور انکار منکرین صفات کا بھی رد ہے. نمبر 2، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 3 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. لمبی بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا بھی اللہ ہے، کائنات کی انتہا بھی اللہ ہے. اول والآخر، اول بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ بھی نہیں. یعنی حدیث بھی بیان کی ہے اپنی بات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں، آخر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی نہیں. پوری حدیث بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے. پھر ہندو کا عقیدہ بیان کیا، ثانوی عقیدہ. پھر تصریف کا عقیدہ بیان کیا کہ اللہ ہے، کائنات ہے، روح ہے. تصریح کا عقیدہ کیا ہے ثانویہ کا؟ اللہ ہے اور یہ کائنات ہے، دونوں قدیم ہیں، ازلی ہیں، دونوں چلے آ رہے ہیں. یہ فلسفہ ہے، سارا فلاسفہ کا قول ہے. بہت لمبی بحث کے بعد فرماتے ہیں کافر مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے. ہماؤس پینتھیزم جو ہے، کفر و شرک جو ہے، جیسے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مشرک اور کافر وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے. یہ شرک اور کفر ہے، یہ ہم نہیں مانتے. اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ ہی موجود ہے، حقیقت میں اللہ ہی موجود ہے، لیکن جب وہ متعین ہو جاتا ہے تو وہ غیر ہو جاتا ہے. حقیقت میں اللہ ہی موجود ہے، پوری کائنات، پوری دنیا میں اللہ ہی ہے سب کچھ. جب وہ بشر کی شکل اختیار کر دے تو پھر وہ غیر ہو جاتا ہے. اس کی حقیقت اللہ ہے، کیونکہ وہ بشر ہے تو وہ غیر ہو گیا. اب اس معاملے کو آپ خود ہی سالو کریں میرے بھائی. آپ لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں ایسی باتیں بیان کر کے؟ یہ فلسفی بات ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اسی طریقے سے باتیں بیان کی؟
کیا صحابہ کرام نے اس آیت سے وہی سمجھے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے؟ بہرحال میں جواب نہیں دوں گا، جواب یہاں پہ دیں گے آپ کے اپنے علماء جواب دیں گے، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جواب دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کلمہ توحید کے 3 سٹیپس، 3 درجات ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 لا معبود الا اللہ، نمبر 2 یعنی نمبر 1 لا معبود الا اللہ، یہ پہلا درجہ ہے، لا معبود الا اللہ، لا مطاع الا اللہ، لا حاکم الا اللہ۔ دوسرا سٹیپ، دوسرا درجہ لا مقصود الا اللہ، تیسرا درجہ لا موجود الا اللہ۔ یہ کلمہ توحید کی معنی اور تفسیر ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ شریعت، طریقت اور حقیقت پر مبنی ہے۔ 3 چیزیں، شریعت ہے، طریقت اور حقیقت ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مطاع الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، یہ شریعت ہے۔ یہ عوام الناس کے لیے ہے، شریعت ہے سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اور طریقت ہے لا مقصود الا اللہ، جو لوگ کلمے معنی لا مقصود الا اللہ سمجھتے ہیں وہ طریقت پر ہیں۔ اور تیسرا حقیقت، لا موجود الا اللہ حقیقت ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ حقیقت کو آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے اسے، اس کا سمجھانا بہت مشکل ہے۔ پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ اول والآخر تو مشکل سے کہیں نہ کہیں سے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا ہی دیا کہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں تھا، یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کائنات کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کی انتہا ہے۔ ظاہر باطن کا جو فرماتے بہت مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے کہ حقیقت میں سب کچھ اللہ ہے، باطن میں سب کچھ اللہ ہے، ظاہر کچھ اور ہے۔ اب سمجھے ذرا، اب سمجھانے کی 2 مثالیں، 3 مثالیں لیکن 2 کا ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں سورج مکھی کا پھول، پہلی مثال، سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ سورج کی طرف اب رخ کرتا ہے، کیوں؟ کہ اس کی حقیقت سورج ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں، یہ ان کا فرمان ہے، سمجھے؟ میں اب سمجھا رہا ہوں، ان کو کون نقل کر رہا ہوں میں، یہ نہ سمجھے کہ میں پھر یہ بات میری نہیں ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، کسی کو چاہیے تو میں درس کے بعد دے دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وحدت وجود کی مثال دیکھیں، حقیقت میں سب کچھ اللہ ہے، وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی مثال، سورج مکھی کا پھول جو ہے، حقیقت میں یہ سورج سے ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ پورے گیلیکسی جو ہے جس میں ہم زندہ ہیں، یہ سارے کے ساری سورج سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ زمین، یہ باقی جو سیارے ہیں، یہ اصل میں حقیقت میں سورج سے ہی نکلے ہیں، ٹوٹے ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو گئے۔ جب ٹھنڈے ہوئے تو اللہ تعالیٰ زمین کو چنا ہے، زمین کو زندگی کے لیے چنا ہے، جو پھر زمین ہے۔ پھر اسے دوسرے بھی کواکب موجود ہیں۔ اور یہ سورج مکھی کا پھول جو ہے، کیونکہ یہ بھی زمین کے ساتھ جب ٹوٹے ہیں سب، یہ بھی تو ادھر ہی، حقیقت میں تو سورج ہی تھا۔ تو جب سورج نکلتا ہے تو پھر سورج کی طرف کرتا ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو یہ مرجھا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ کہ تم لوگ بھی سورج مکھی کا پھول بن جاؤ، یعنی حقیقت کو سمجھ لو کہ ساری کی ساری حقیقت، وجود کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، ساری کی ساری، یعنی پوری کائنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے۔ بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، آگے دوسری مثال فرماتے ہیں۔ دوسری مثال فرماتے ہیں کہ میں، آپ، یہ ہوا اور یہ ٹیبل، سب کو وجود ایک ہی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ مالیکیول ہے، ایلیمنٹ ہے، پھر مالیکیول جاتے ایٹمز ہیں، ایٹمز میں الیکٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں۔ تو ہماری حقیقت اصل میں کیا ہے؟ یہ ایٹمز ہیں۔ یہ ایٹم خاص طریقے سے جڑے میں بنا، دوسرے طریقے سے جڑے آپ بنے، تیسری طریقے سے جڑے یہ ہوا بنی، اور طریقے سے جڑے یہ ٹیبل بنی۔ تو حقیقت ہم سب ایٹمز ہی ہیں، حقیقت ایک ہی ہم سب کی، لیکن جب ایک شکل اختیار کی دوسرے ہو گئے، غیر ہو گئے، تو حقیقت ایک ہی ہے۔ یعنی پورے کائنات کی حقیقت ایک ہے، پورے کائنات اللہ ہے، لیکن جب کوئی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ غیر ہو جاتا ہے، حقیقت ایک ہی ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ جی نہیں، مثال دے رہے ہیں ایٹمز کے۔ اچھا، اب اس کا جواب میں مختصر سے دیتا ہوں یہاں سے۔ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 130 میں
وحدت الوجود کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب یہ سارا پڑھ کے سناتا ہوں میں کیونکہ عقیدے کے متعلق باتیں ہیں. صفحہ نمبر 130 میں فرماتے ہیں، جو شخص ذوق سلیم اور صحیح شعور رکھتا ہے وہ عام توحید کے استدلال میں نہ تو متکلمین کی اصطلاحات کا محتاج ہے اور نہ اسے جدلیات کے انداز کو اپنانے کی ضرورت ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان غلط راستوں پر چلتا ہے تو بجائے ایقان و اطمینان کے شکوک و شبہات کے عمیق گڑھے میں نہ گر پڑے اور سیدھی راہ سے بھٹک کر درپیش وادیوں میں حیران و سرگردان نہ پھرتا رہے. البتہ توحید الخاصہ اور خاصۃ الخاصہ کا میدان خاصا وسیع ہے جس میں احتیاط کی شدید ضرورت ہے. یہ وجہ ہے کہ حد اعتدال سے متجاوز ہونے والے لوگ مقام فنا فی اللہ پر رسائی کے مدعی دکھائی دیتے ہیں. صوفیاء کا یہ گروہ خطرناک حد تک آگے نکل جاتا ہے اور وحدت الوجود کا نعرہ لگا دیتا ہے. اچھا، پھر شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری کے چند اشعار بیان کیے. آگے لکھتے ہیں شعر کے علاوہ اگر شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری یعنی ایسے الفاظ ذکر کرتے جن میں ان کے لیے تعویل کی گنجائش نہ ہوتی تو بہت بہتر تھا. بس اگر وحدت الوجود کا نظریہ اسلامی ہوتا تو ہمیں اس کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم تک پہنچاتے جبکہ ان پر پہنچانا لازم تھا. لہٰذا ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اسلامی لٹریچر میں توحید العامہ، توحید الخاصہ، توحید خاصۃ الخاصہ کی تفریق و تقسیم کا کہاں ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے ہے، آپ کے بعد خیر القرون سے منقول باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، ائمہ محدثین کے اقوال سے بھی ہم متعارف ہیں. مذکور بالا تقسیم اور مقام فنا اور وحدت الوجود کا ذکر ہمیں تو کسی جگہ نہیں ملا ہے. جن لوگوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ دین میں غلو کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان کا غلو خوارج اور عیسائیوں کے غلو سے کم نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ شاید یہ کتاب پڑھی ہوگی یا نہیں میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ یہ کتاب پڑھ لیں. اسلامی عقیدہ اردو ترجمہ شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز حنفی، ترجمہ مولانا محمد صادق خلیل صاحب نے کی ہے. نعمان کتب خانے سے یہ چھپی ہے، حق اسٹریٹ اردو بازار لاہور نمبر 2 پاکستان. وحدت الوجود کا رد واضح الفاظوں میں ہو چکا ہے. ابن عربی کے متعلق ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صوفیوں کا اتفاق ہے کہ شیخ اکبر ابن عربی ہے. الحمدللہ، جب بھی آپ شیخ اکبر کا لفظ کسی کتاب میں پڑھیں نا تو یہ کون ہے؟ ابن عربی. یہ صوفیوں کا اتفاق ہے، نام نہیں لیتے، وہ لقب سے شیخ اکبر کہتے ہیں یعنی ابن عربی. اور ابن عربی کا ذکر، شیخ اکبر کا ذکر ملفوظات میں موجود ہے. احمد رضا خان بریلوی کی ملفوظات میں ان کا ذکر، المہند المفند عقائد علماء دیوبند میں موجود ہے. ان کا ذکر فضائل اعمال میں بھی موجود ہے. اچھا، آگے لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ابن عربی کے متعلق انہوں نے وحدت الوجود کے فلسفے کو صحیح سمجھا ہے. ابن عربی نے وحدت الوجود کے فلسفے کو صحیح سمجھا ہے. ابن تیمیہ نے ان کو زندیق و ملحد کہا ہے جو غلط ہے. ابن تیمیہ نے ناانصافی کی ہے اور ابن عربی کو ملحد زندیق کہا ہے، یہ ان کی غلطی ہے. اچھا، آگے فرماتے ہیں شیخ داؤد غزنوی جو اہل حدیث ہیں اور صوفی بھی ہیں، اہل حدیث اور صوفی، ان کو میں نے ایک تقریر میں سنا، فرمایا جب ابن عربی کی بات کی تو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اور جب احمد سرہندی جد الافسانی کی بات کی تب بھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا. تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیسا وہابی ہے جو ابن عربی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے. تو میرے کسی رشتہ دار نے یعنی سسرال میں سے کسی نے ان کو دعوت دی، شیخ صاحب کو. کس کو؟ شیخ داؤد غزنوی صاحب. تو مجھے بھی بلایا، میں وہاں پر گیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ شیخ صاحب آپ نے اپنی تقریر میں ابن عربی پر رحمت کی دعا کی، رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اور مجد الافسانی پر بھی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے فرمایا. اور یہ دونوں بڑے دشمن تھے، یعنی مجد الافسانی جو ہیں، احمد سرہندی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کافی
اپنے ان کے اقوال میں، ان کی کتابوں میں کافی سختی برتتے تھے ابن عربی کے متعلق کہ ان کا عقیدہ باطل ہے. تو آپ دونوں کو کیسے رحمۃ اللہ نے کہہ دیا؟ احمد سرہندی مجدد الف ثانی سے مشہور ہے. بہرحال تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، داؤد غزنوی صاحب کی آنکھوں میں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی اس سے کہ کچھ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. تو میں نے دونوں پر رحمت کی دعا کر دی ہے، کیونکہ میں نے کسی کا ذکر کیا وہ بھی رحمت کی دعا کرتے تھے. بہرحال اب جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ابن عربی کے چند عقائد میں بیان کرتا ہوں، تھوڑے سے لفظوں میں پتہ چلے ابن عربی کون ہے. اکثر لوگ ناواقف ہیں اور شاید ڈاکٹر صاحب بھی ناواقف ہوں، جو کہ ہو سکتے نہ ہوں، لیکن میرے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں جب بات کر رہا ہوں تو ان کے متعلق بھی ان کی کتاب سے کچھ چار بات بیان کروں. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، فصوص الحکم، یہ حکمت کے نگینے، الاستاذ الاکبر الشیخ محی الدین ابن عربی، اور شرح الاستاذ الفاضل العالم الكامل للشيخ عبد الرزاق القاشاني، وصف صحيفه حل المواضع الخفية من شرح بالي افندی. دو لوگوں نے کی شرح کی اس کتاب کی. اس کتاب میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حکمت کی باتیں بیان کی ہے، اس لیے حکمت کے نگینے کتاب کا نام ہے. میں چند چیزیں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. نمبر 1، وحدت الوجود کے متعلق ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ وحدت الوجود کا فلسفہ ابن عربی کا صحیح ہے. اب دیکھتے ہیں وحدت الوجود کا فلسفہ ہے کیا ابن عربی کا. والا مجھے یہ تو شرم آتا ہے، لیکن یہ دین میں بتا دوں گا، اور بہنوں سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أن يلتذ بغيره فطهره بالغسل. جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالی غیرت جاگ اٹھتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ کیسے کسی مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر لذت حاصل کر رہا ہے. تو اس کو حکم دیا کہ غسل سے طہارت کر لو. یہ صفحہ نمبر 426 اس کتاب میں. آگے فرماتے ہیں کہ فاعل جو شخص یعنی جو شوہر کرنے والا ہے جماع، وہ حقیقتاً اللہ ہے. منفعل جو عورت ہے وہ بھی حقیقتاً اللہ ہے. صفحہ 426. آگے فرماتے ہیں فلہذا، اسی وجہ سے احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء لکمال شہود الحق فیہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں کیوں پسند تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ان میں کامل طور پر موجود تھے. شہود الحق فیہن، کامل طور پر. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے زیادہ محبت تھی، عورتیں زیادہ پسند تھیں. اچھا آگے فرماتے ہیں الفاعل الرجل والمنفعل المرأة مع كونهما واحدا في الحقيقة الأحدية. فاعل بھی منفعل بھی حقیقت میں ایک ہی ہیں دونوں. احدی حقیقت میں یعنی اللہ تعالیٰ، احد تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. فإن النكاح من العارف المشاهد جامع شهود الحق منفعلا في عين كونه فاعلا فعلا في انفعال وانفعالا في فعل. اب اس کو سمجھیں، یہ فلسفی باتیں دیکھیں. یعنی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جماع کرنے والا جس سے جماع ہو رہا حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اچھا آگے دیکھیں وعظم الوصل النکاح، اور دونوں کو ملانے کے لیے تاکہ لذت عروج پر پہنچے نکاح سے ہوتا ہے. آگے فٹ نوٹ پہ جو جسے شرح کی آگے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ای بالجماع الحلال، یعنی حلال جماع سے ہی یا ملاپ ہوتا ہے مرد اور عورت کا. وہ بالنکاح او ملک الیمین، یا شادی سے یا کسی کی لونڈی ہو حلال ہے. اذ بدونہما، ان دو راستوں کے علاوہ لا روح لہ، اسے کوئی روح ہی نہیں، جماع کی کوئی روح نہیں.
فلا يشاهد الحق فيه ابدا، وہ اس میں حق نظر نہیں آتا، یعنی اس عورت میں حق نظر نہیں آتا. لذلك حرم الزنا في جميع الاديان، اس لیے زنا حرام ہے ہر دین میں. کیوں حرام ہے زنا؟ کیوں حرام ہے ابن عربی کے نزدیک؟ اس کو اللہ نظر نہیں آتا اس میں. ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ فلسفہ ہے. تو کیا ایسا؟ اچھا یہ تھی اس کے متعلق وحدت الوجود کے متعلق جو باتیں ہیں. آگے اور گستاخی کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ الطاہرہ المطہرہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طہارت کی گواہی دی ہے، پاکیزگی کی گواہی دی ہے، اور نساء عالمین پر فضیلت کی گواہی دی اس زمانے میں. ان کے متعلق یہ شخص فرماتا ہے اسی کتاب میں فصول الحکم میں کہ جب جبریل علیہ السلام آیا بیٹا دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ لے کر کن فیکون عیسیٰ علیہ السلام دینے کے لیے، تو جب اس عورت نے یعنی مریم علیہ السلام نے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو اس کی شہوت جاگ اٹھی. جب شہوت جاگ اٹھی تو احتلام کی حالت ہوئی. احتلام کی جب حالت ہوئی اور فرشتے نے پھونک ماری تو حمل ٹھہر گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. کیا نبی کی والدہ کے متعلق ایسے الفاظ کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص، کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ مومن دور کی بات، متقی دور کی بات، ولی دور کی بات، شیخ اکبر دور کی بات. ہم مجھے یہ نہ کہیں کہ فلسفے کون سے فلسفے ہیں، یہ اپنے پاس رکھیں فلسفے. کوئی شخص آپ کی ماں کے متعلق یا میری ماں کے متعلق یہ بات کہے کہ خوبصورت جوانوں کو دیکھ کر شہوت جاگ جاتی اور احتلام ہوتا ہے، کیا پسند ہے آپ کو؟ کسی کو پسند ہے؟ مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا وجہ؟ کہ ہماری ماں. اس لیے اللہ تعالی قسم ہمیں انبیاء علیہ السلام کی مائیں اپنی ماں سے زیادہ پسند ہیں اور زیادہ ہم ان کے قدر و احترام کرتے ہیں، زیادہ عزت ہے ان کی. جو شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ وہ شیخ اکبر ہے، کیا اس کا فلسفہ درست ہے یا چھوڑا کیا ہے؟ اس سے بھی آگے جائیں. گستاخی کی انتہا دیکھیں. تیسری گستاخی یہاں پر اس کتاب سے شرح عقیدہ طحاویہ میں بھی اس کا ذکر ہے. جواب دیتے ہوئے ابھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ناراضگی کا مظاہرہ کیا کہ زندیق اور ملحد کہا. یہ غلط ہے. آپ کے اپنے علماء کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابن العز حنفی جی کے وفات 792 ہجری میں ہوئی. دیکھیں کیا فرماتے ہیں. میں یہاں سے پھر پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو. ذرا درس لمبا ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. بس نبوت ولایت سے اخص ہے اور رسالت نبوت سے اخص. یہ صفحہ نمبر 628 سے بیان کر رہا ہوں. شرح عقیدہ طحاویہ ابن عربی کا قول فصوص الحکم میں، اسی کتاب میں جو میرے پاس ہے. ابن عربی کا قول فصوص الحکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی تمثیل ایک محل کے ساتھ دی ہے جس کی تکمیل ہو چکی ہے. صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. میں نے اس جگہ کو پر کر دیا اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں. ابن عربی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خاتم الاولیاء بھی اس محل کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ محل میں 2 اینٹیں کم ہیں. اس کو اس لیے 2 اینٹوں کی خالی جگہ نظر آ رہی ہے کہ ایک اینٹ ظاہری ہے جو چاندی کی ہے، اس سے مراد ظاہری شریعت ہے جو منزل من اللہ ہے، اور دوسری باطنی اینٹ سونے سے ہے، اس سے مراد خاتم الاولیاء ہے. وہ احکام اس معدن سے اخذ کرتا ہے جہاں سے فرشتے اخذ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں. ابن عربی کے بیان کردہ تشریح کے بارے میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کے سوا اور کون زیادہ کفر والا ہے جو اپنے آپ کو سونے کی اینٹ کے ساتھ تمثیل دیتے ہوئے بیان کرتا ہے اور پیغمبروں کی تمثیل چاندی کی اینٹوں کے ساتھ پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیغمبروں سے افضل گردانتا ہے. یہ اس کا وہم و خیال ہی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کچھ واسطہ نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ارشاد ربانی ہے ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغی، سورۃ غافر آیت نمبر 56. ترجمہ ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہچاننے والے نہیں ہیں. جس شخص کی باتیں اس قسم کی ہیں اس کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ البتہ بعض اوقات اس کے کلام سے بظاہر
کفر نظر نہیں آتا، بباطن ہوتا ہے، لہذا اس کے خلاف، لہذا اس کے کلام پر خوب غور کیا جائے اور اس پر شدید تنقید کی جائے تاکہ اس کے باطل نظریات سے تمام آگاہ ہو جائیں۔ ابن عربی اور اس کے نظریات کے حامل لوگوں کا کفران ابن عربی اور اس کے نظریات کے حامل لوگوں کا کفر ان لوگوں کے کفر سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے کہا، ارشاد خداوندی ہے، لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسل اللہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 124، ترجمہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو عطا ہوا ہے جب تک ہمیں عطا نہ ہوگا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رہے ابن عربی اور اس کے ہم خیال لوگ منافق، بد دین، اتحادیہ ہیں، یہ لوگ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہم انہیں اس لیے منافق کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ان کی طرح اسلام کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دلوں میں کفر پوشیدہ ہے، لہٰذا ان کے ساتھ بظاہر مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے، ہاں اگر ان سے باطنی کفر رونما ہو جائے تو انہیں مرتد کہا جائے اور ان پر مرتدین کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اور آخر تک اس قول کو بیان کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف ملحد و زندیق کہا ہے، آپ کے عالم نے کافر اور بدترین کافر، منافق اور ایسے الفاظ استعمال کیے، بلکہ آگے ایک اسٹیپ بڑھتے ہوئے یہ بھی فرمایا جو ان کے ہم خیال ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ میں یہاں پر چند جو معروف شخصیات ہیں جن سے لوگ کافی متاثر، ان کے نام لیتا ہوں۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کا جو میں نے بیان کیا ہے، ابن عربی کا ہے، میں نے بیان کیا ہے، خصوص الحکم صفحہ 426 اور 427۔ یہ عقیدہ احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ ہے۔ ملفوظات میں صفحہ نمبر 57 میں فرماتے ہیں، وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اس کے ذل پر تو ہیں، تو حقیقت وجود ایک ہی ٹھہرا۔ حقیقت وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی عقیدہ اشرف تھانوی صاحب کا ہے۔ شریعت اور طریقت میں صفحہ نمبر 143 میں فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے 3 درجات ہیں۔ مبتدئین کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہ اپنے اندر یہ ذہن میں یہ بات رکھے، لا معبود الا اللہ۔ اور متوسطین جو ہیں، درمیانے لوگ جو ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں تو کہیں اپنے ذہن میں، اپنے نیت میں، لا مقصود الا اللہ۔ اور منتہین جو ہیں، جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے، لا موجود الا اللہ۔ اشرف تھانوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے، اور ڈاکٹر سرار صاحب کا یہ میں نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ یہ ترتیب تھی کہ نہیں؟ یہ ترتیب ہے۔ اور آگے اشرف تھانوی صاحب فرماتے ہیں اسی صفحے میں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ورد کرتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا منہ جو ہے، اپنا سر بائیں کندھے کی طرف جہاں پہ دل ہے اس طرف لے جائیں، زور سے اوپر کی طرف لے کے دائیں کندھے کی طرف لے کے آئیں، ایسے کر کے لا ایسے کرنا ہے۔ لا جو ہے ایسے کرنا ہے، زور جھٹکے سے، یعنی دل سے سب کچھ نکالنا ہے، ہر باطل چیز نکالنی ہے، پھر زور سے الا اللہ واپس کرنا ہے۔ یعنی یہ اس طرح ایسے کرتے رہو، سر مارتے رہو، لیفٹ رائٹ کرتے رہو، یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ رہے گا، الا اللہ رہے گا بس۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا تھا صحابہ کرام کو؟ یہی طریقہ بیان کیا تھا کہ اے صحابہ اس طریقے سے پڑھو؟ اچھا، وہ کہتے نہیں، اس کا جواب ہے ہمارے پاس۔ وہ کہتے ہیں اصل میں لوگ جتنے بھی نبوت کے دور سے، صحابہ کے دور سے دور ہوئے، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، دل وہ نہ رہے، اس لیے ہمیں یہ راستے اپنانے پڑ گئے، ضرورت پڑ گئی ہمیں ان راستوں کو اپنائیں ہم، یہ طریقت کا راستہ جو ہے۔ مولوی محمد زکریا صاحب فضائل تبلیغ میں یہ بیان کرتے ہیں، یہ بات جو میں نے بیان کی ہے کہ دل کیونکہ شریعت سے دور ہیں، پردے سے دل پہ، تو اس طریقے سے ہم ذکر کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم یہ ذکر اپنا دیں تاکہ دل ہمارے نرم ہو جائے اور آسانی سے واپس چلے جائے۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، صحابہ کرام اسلام سے پہلے کیا تھے؟ مشرکین تھے، اور
ان کے دلوں پر شرک، بدعات اور خرافات کے پردے جمے ہوئے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو یہ بیان بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے اس طریقے سے سر کو اوپر لے جانا ہے، نیچے لے جانا ہے اور ان باطل عقائد کو نکالیں. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے دل پاک ہو گئے ان کے، کفر، شرک، بدعات مٹ گئے سب. میں کب صرف زبان سے نہیں کہا، دل سے سمجھا ہے لا الہ کا مطلب کیا ہے، لا معبود بحق الا اللہ. اور اللہ کی قسم جس نے بھی جس دور میں بھی لا الہ الا اللہ کو اس عقیدے سے پڑھا ہے، لا معبود بحق الا اللہ، اس کے دل سے شرک، بدعات، خرافات، بدکاری سب مٹ جاتی ہے، نہیں رہتا. اسے صحابہ کرام کی ضرورت نہیں تھی. آج کل کے دور میں آپ لوگوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیونکہ ابھی بگاڑ اندر ہے، دل کے اندر. ابھی آپ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. جب لا الہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، تو دل کے تالے کب کھلنے والے ہیں؟ پھر تو ضرورت ہے کہ آپ سر مار مار کے تالے توڑیں. اللہ قسم تالا پھر بھی نہیں توڑے گا، یہ تالا ٹوٹنے والا نہیں. جتنے بھی سر مارتے جائیں تالے نہیں ٹوٹے گئے جب تک کہ وہی راستہ نہیں آپ رہیں گے جو صحابہ کرام کا راستہ تھا. یہی عقیدہ شہاب الدین سہروردی کا ہے. ایک مرتبہ ان کے شیخ نے کہا مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پر کوئی موجود نہ ہو. کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کی حضرت آپ کا حکم تھا کہ جہاں کوئی موجود نہ ہو وہاں ذبح کیا جاوے، مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں حق تعالی موجود نہ ہو. وحدت الوجود پکا. یہ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266. یہی عقیدہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا ہے. فرماتے ہیں وامن جلال آبادی توحید میں غرق تھے. ایک کسی عالم سے سوال کیا گیا، ان کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. یعنی الفاظ جیسے تھے بیان کروں میں معذرت کے ساتھ. پھر انہوں نے ان کو بلایا، ایک رنڈی نہیں آئی شرم کے مارے. وہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں پیر کے پاس کیسے جاؤں، میں تو بدکار ہوں، گنہگار ہوں. تو اس پیر صاحب نے اسے بلایا خاص طور پہ، اور پھر ان سے یہ فرمایا بی یعنی بی بی تم کیوں شرماتی ہو، کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہی ہے، کرنے والا بھی اللہ ہے، کرانے والا بھی اللہ ہے، وہ تو وہی ہے، ایک ہی ذات ہے. فرق کیا ہے؟ وہ ابن عربی کا یاد ہے، ابن عربی کا فاعل منفعل کی بات جو ہے، دیکھیں اثر کہاں تک آئی. بھائی صرف شیخ اکبر کے ہے نا، بعض لوگ شیخ اکبر کہتے تو کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے کہ عقیدہ اپنا چکے ہیں، لیکن بعضوں کو اکثر کو ظاہر نہیں کرتے. کبھی ظاہر کرتے ہیں اپنے خواص میں، کبھی نہیں ظاہر کرتے، ڈرتے ہیں. لیکن کتابیں موجود ہیں، کہاں جائیں گی؟ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242. اور آخر میں مولوی محمد زکریا صاحب تبلیغ نصاب والے مشہور ہیں، وہ فضائل ذکر باب صوم صفحہ نمبر 561 میں فرماتے ہیں ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک صاحب ایسے تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے، ہر جگہ انوار نظر آتے تھے، ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا ہے. یہ صرف ابن عربی کا عقیدہ نہیں ہے، ہر صوفی کا عقیدہ ہے، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو. اور آخر میں میں صرف ڈاکٹر صاحب کو اور ہم سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اور ہم سب حقیقتاً ہم سب نصیحت کے مستحق ہیں. غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور مسلمان بھائی کا فرض ہے مسلمان بھائی پر کہ نصیحت اسے کرے. سورۃ الحدید آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنوں پر کہ ان کے دل نرم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کب وقت آئے؟ کب تک یہ باطل عقائد آپ لیتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، عوام الناس کو دھوکے میں رکھیں گے؟ موت تو آتی اچانک آتی ہے، جو ہمارے سینے میں ہی ادھر دفن ہو جائے گا، مٹی میں دفن ہو جائے گا، اور قیامت دن اپنے رب کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے. اور یعنی اسی آیت کے متعلق ایک قصہ بھی ہے. فضیل بن عیاض اب جانتے ہیں ڈکیت تھا، چور تھا ابتدائی زندگی میں. ایک مرتبہ چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے کسی گھر میں چھلانگ لگانے کے لیے دیوار پر چڑھا. ایک ٹانگ دیوار کی اس طرف، ایک ٹانگ دیوار کی اس طرف. گھر والا نماز پڑھے، صلاۃ اللیل تہجد پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے اسی آیت کو پڑھا
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی چراغ لگا رہا تھا, جو ہی بیچ میں آیا تو یہ آیت کان میں آئی, اللہ تعالیٰ کا فرمان, بس دل میں چلی گئی, کان سے اترتی دل میں بیٹھ گئی. کہا آن فقد آن فقد آن, اے اللہ تعالیٰ وقت آ گیا, اللہ وقت آ گیا, اللہ تعالیٰ وقت آ گیا. اس وقت توبہ کی اور امت کے علماء میں سے ثابت ہوئی. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین میں سے ہیں. اور مالک بن دینار کا قصہ بھی ایسا ہے, وہ بھی پولیس میں تھا. مالک بن دینار ظالم تھا, لمبا قصہ ہے ان کا. بہرحال تو شادی بھی نہیں, کوئی اس کو بیٹی دیتے نہیں, ظالم تھا, پولیس میں تھا, مشکل سے کہیں گیا, خرید کر شادی کر لی اس نے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی, بڑی پیاری سی بیٹی تھی. بیٹی بڑی ہوئی, اچانک بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی اس بندے کو. شرابی بھی تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. تو بیوی نے شراب مشکل چھڑوا دی, شراب مشکل سے چھوٹ گئی. تو ایک مطلب بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے بیٹھا تھا, پیار کرتے کرتے بچی اچانک مر گئی, اچانک. تو بہت رویا, روتے روتے شراب پینا شروع کر دی. شراب پیتے پیتے نیند آ گئی اسے. آنکھ کھلی فجر کی اذان کے وقت, دل میں تڑپی کہ نماز پڑھوں. جب مسجد میں گیا, اچھا رات کو جب بے ہوش ہو تو میں نے خواب دیکھا, سوری بھول گیا میں. خواب میں دیکھا میرے پیچھے آگ ہے. مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا سا سانپ ہے, اژدہا ہے, اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. میں دوڑا ہوں, میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. آگے ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی پہاڑ جیسی جگہ, چھوٹی چھوٹی غاریں اندر ہیں. میں نے دیکھا ایک غار میں میری بیٹی, چھوٹی بیٹی کھڑی ہے. میں اس کی طرف بھاگا. جب میں قریب آیا تو میری بیٹی نے ایسے انگلی اٹھائی, اشارہ کیا اس اژدہا کو, سانپ کو. وہ سانپ رک گیا اور میں بھاگتا اپنی بیٹی کی طرف آیا. جب بیٹی کے پاس گیا تو بیٹی جو ہے میری, وہ قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اکبر. کہتے جب میری آنکھ کھلی اذان ہو رہی تھی, میں جلدی سے وضو کیا. میں نے مسجد میں جا کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. امام صاحب نے جب نماز پڑھی, قرات کی, تو اسی آیت کو پڑھا. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو راستہ بھی آسان کر دیتا ہے. کہتے بس اس نے آیت پڑھنی تھی اور میں نے رونا شروع ہو گیا. خوب رویا نماز کے وقت, خوب رویا. نماز کے بعد بیوی کی طرف آئے, میں نے کہا ہم یہاں سے چلتے ہیں, عراق سے نکلتے ہیں. کہاں جائیں؟ مدینہ کی طرف جاتے ہیں. مدینہ میں آئے, مسجد نبوی میں علم حاصل کیا اور مسجد نبوی کے امام بنے اور بڑے عالم بنے, محدث بنے. اور یہ قصہ کس کو سنایا؟ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا, بیٹھے ہوئے تھے پریشانی میں, ان کے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں تھے. آ کے دیکھا کہ شیخ صاحب آج آپ پریشان ہیں, خیریت تو ہے؟ کہتے مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آ گیا. پھر یہ قصہ سنایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری ایک بیٹی دی اور سینکڑوں بیٹے دیے. شاگرد بیٹے سے کم نہیں ہوتے. جو شاگرد ہوتے اتنی محبت کرتے ہیں اپنے استاد سے, اتنے بیٹے بھی نہیں کرتے. کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایک بیٹی لی تھی اور اتنی سینکڑوں مجھے بیٹے دیے ہیں, تیرا شکر ہے اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.